بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ماہ ربیع الاول ماہ میلاد مصطفیٰ کی مناسبت سے آنے والی کچھ ویڈیوز میں نعتیہ کلام کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جرمن ادیب گوئٹے کی معروف نعت موہموٹ گزنگ کا ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آج کی ویڈیو میں مختصر طور پر یہ جان لیں کہ یہ شخص تھا کون۔ دنیا ادب کا درخشندہ ستارہ جان وولفگانگ گوہوٹ، یعنی اردو میں گوئٹے، جس سے دنیا گوئٹے کے مختصر نام سے جانتی ہے، 1749 میں جرمنی کے مشہور شہر فرینکفرٹ میں پیدا ہوا۔ پوری دنیا ادب کی آج کی IMDb رینکنگ میں وہ چھٹے اور مشہور ادیبوں کی فہرست میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر برجمان۔ گوئٹے مشہور ڈرامہ نگار، شاعر، فلسفی، مفکر اور علم موسیقی میں باکمال جرمن زبان و ادب کا سب سے قابل فخر سرمایہ ہے۔ حکومت جرمنی نے دنیا کے اس وقت تقریباً 90 سے زائد ممالک میں گوئٹے کے نام سے کوئی لگ بھگ 159 ادارے کھولے ہوئے ہیں، جن میں جرمنی زبان اور کلچر سکھایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک گوئٹے انسٹیٹیوٹ لاہور میں بھی قائم کیا گیا، اور ان تمام کا ہیڈ کوارٹر جرمنی کے شہر میونخ میں قائم ہے۔ اس کے علاوہ گوئٹے کے شہر فرینکفرٹ میں اسی کے نام سے یونیورسٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ جرمن قوم گوئٹے کو وہی حیثیت اور مقام دیتی ہے جو ہمارے ہاں علامہ اقبال کو حاصل ہے۔ جرمنی میں سب سے بڑا حکومتی اعزاز بھی گوئٹے ہی کے نام سے وابستہ ہے۔ گوئٹے ایک امیر کبیر باپ کا بیٹا، اس دور کے تقریباً تمام جدید علوم سے بہرہ ہوا۔ ایک دانشور، سیاسی مشیر اور وزیر کی حیثیت سے بھی اس نے نام کمایا، لیکن اس کی اصلی حیثیت ایک ادیب، ڈرامہ نگار، ناول نگار اور شاعر کی ہے۔ اس کی متعدد تحریریں، جن کی تعداد کوئی 143 بتائی جاتی ہے، چھپ کر سامنے آئیں، اور بالخصوص مشہور ناول ساروز آف ینگ ورتر اور ڈرامہ فاؤسٹ نے پوری دنیا کی ادبی قارئین کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ جب اس کا ناول ساروز آف ینگ ورتر 1774 میں چھپ کر سامنے آیا تو اس وقت اس کی عمر صرف 23 سال تھی، اور اب تک اس ناول کا ترجمہ دنیا کی 64 زبانوں میں ہو چکا ہے، جس میں اردو بھی شامل ہے۔ اس ناول کی شہرت اس دور میں چین تک جا پہنچی تھی۔ گوئٹے نے ناول کی ہیرو کی جو تصویر کشی کی، وہ یورپ کے لوگوں میں فیشن کے طور پر اپنائی گئی۔ جس تیزی سے اس ناول نے شہرت پائی، وہ آج تک ایک ریکارڈ مانا جاتا ہے۔ لوگ اس ناول کے اس قدر دیوانے ہوئے کہ کردار ورتھر نے جو ناول کے اختتام پر خودکشی کی تھی، لوگوں نے اس کی پیروی میں بھی خودکشی کرنا شروع کر دی۔ گویا یورپ کے قارئین میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ اس کے ڈرامے فاؤسٹ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تکمیل میں گوئٹے نے تقریباً نصف صدی سے بھی زیادہ وقت لیا، اس کی شہرت اور مقبولیت کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ انگریز قوم، جو شیکسپیئر کے علاوہ کسی ڈرامہ نگار کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اس شخص سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کی تعریف میں کتابیں تک لکھ ڈالیں۔ W فیلڈ اعتراف کرتے ہیں وہ کسی طرح شیکسپیئر سے کم نہ تھا۔
جو شیکسپیئر جانتا تھا وہ اس یعنی گوئٹے نے اپنے مشاہدات اور تجربات سے سیکھا، اور یہ وہ بات ہے جو شیکسپیئر کے سوانح نگار اس کی زندگی میں تلاش کرنے سے ناکام رہے۔ کہتے ہیں کہ گوئٹے انقلاب فرانس سے اور نیپولین سے بہت متاثر تھا، اور نیپولین نے گوئٹے سے ملاقات بھی کی تھی، جس میں نیپولین نے گوئٹے کو ایک مکمل انسان قرار دیا۔ بطور ادیب اور شاعر گوئٹے کو اپنی زندگی میں ہی اس قدر پذیرائی حاصل ہوئی کہ ویمر شہر میں اس کا گھر پورے یورپ کے ادباء کے لیے زیارت گاہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یورپ بھر سے مشہور ادباء اس کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ علامہ محمد اقبال گوئٹے کے بہت بڑے مداح تھے۔ اس کے ڈرامے فاؤسٹ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنی تصنیف پیام مشرق اصل میں گوئٹے ہی کی تصنیف مغربی دیوان کو سامنے رکھ کر لکھی۔ پیام مشرق میں ہی ایک نظم میں وہ گوئٹے کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: نیست پیغمبر ولے دارد کتاب، یعنی وہ پیغمبر تو نہیں تھا مگر صاحب کتاب تھا۔ گوئٹے کو ان کے استاد اور مشہور فلسفی ہرڈر نے قرآن کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا۔ گوئٹے نے نہ صرف اس مشورہ پر عمل کیا بلکہ قرآن حکیم کا خلاصہ لکھنے کی بھی کوشش کی۔ گوئٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے انقلاب اور تحریک سے بہت متاثر تھا۔ انہوں نے موہ موٹ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک ڈرامے کے آغاز میں موہ موٹ گزنگ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ کے عنوان سے ایک تعریفی نظم لکھی، جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلسل بہنے والی ندی سے تشبیہ دیتا ہے جو سمندر یعنی خدا سے جا ملتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی نظم کا آزاد ترجمہ جوئے آب کے نام سے نظم لکھ کر کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی جرمن نعتیہ نظم کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کریں گے۔